جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ ایک اہم معاملہ اسلام آباد کا، جہاں SCCP کے افسر ساجد گوندل کو اغوا کر لیا گیا، دن دہاڑے لاپتہ کیا گیا، ان کی گاڑی ملی۔ آخر اسلام آباد دارالحکومت دن دہاڑے ایسے واقعات میں اضافہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے ساتھ ان کی اہلیہ سجیلہ صاحبہ سجیلہ گوندل موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی تفصیلات پوچھتے ہیں۔ اور انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، عدالت کا بھی کھٹکھٹایا، قومی اسمبلی میں بھی اس کی گونج، آج کابینہ کی کمیٹی نے بھی رپورٹ طلب کی ہے۔ تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو اب تک کوئی کلو ملا، کسی نے کوئی تسلی دی؟ السلام علیکم سجیلہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ سجیلہ صاحبہ، تو بتائیے گا ذرا تفصیلات کہ اب تک آپ نے جتنی جدوجہد کی ہے، ہم میڈیا اس کو کور بھی کر رہے ہیں، آپ کے انٹرویوز بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ ہیں، اب تک کہیں سے کوئی تسلی، کوئی امید کی کوئی کرن؟ ابھی تک اس طرح کی کوئی امید کی کرن مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میں سیٹسفائی کسی چیز سے، کل سے میں ٹوٹلی ڈسٹارٹ ہوں، لیکن کوششیں ہم جاری رکھیں گے، اپنی کوشش ہم بالکل نہیں روکیں گے اپنی، اور آواز ڈے بائی ڈے یہ بلند ہوگی، یہ کم نہیں ہوگی، یہ آواز ڈے بائی ڈے بلند ہوگی، کیونکہ ہم ریاست مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ یہاں پہ جو بندہ پکڑا جائے اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ وہ پہلے کورٹ میں پیش ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بندہ اغوا کر دیں، بندہ اٹھا لیں یہاں سے اور گھر والوں کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، اور نہ اس کو جنگل کا قانون بنایا جائے پاکستان کو۔ اس کو اگر مدینہ کی ریاست سوچ کر قدم اٹھایا ہے خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، تو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ریاست کو اسی طرح کا بنائے۔ یہ ایک عام شہری ہے جس کے لیے ہم روز اٹھ کے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ عدالت نے کب بلایا ہے ان کو اور کیا کہا تھا رپورٹ لانے کے لیے، کس قسم کی؟ عدالت نے سیچرڈے کو، جمعے کو، فرائیڈے کو ہم نے پٹیشن دائر کی تھی۔ سیچرڈے کو عدالت نے فیصلہ دیا کہ سموار والے دن پیر کو 2 بجے تک ریکوری ہونی چاہیے ساجد گوندل کی۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں بہت زیادہ امید تھی، کیونکہ ایک مہذب شہری ہونے کی حیثیت سے ہم عدالت کا بہت احترام کرتے ہیں، اور جب ہم عدالت گئے، جب ہمیں پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکا اس معاملے پہ، اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں، کسی کو عدالت کی رسپیکٹ کا کوئی خیال نہیں۔ ان کو جس نے بھی کڈنیپ کیا ہے، ان کو کم سے کم عدالت کی جو رسپیکٹ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں بار بار۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس کے واقعے سے پہلے کوئی انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات کی ہو، خدشے کا اظہار کیا ہو، خوف کا اظہار کیا ہو، اور کوئی ان کو کالز کا اس طرح کا اندازہ ہو؟ کوئی بالکل بھی نہیں، بالکل وہ ریلیکس ہیں۔ ہاں، سم ٹائم دیکھیں کوئی صحافتی لیول پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ سامنے بیٹھ کے نہیں اس طرح سے ڈسکس کر سکتے، تو صرف وہ ایک بات وہ اپنے کسی اگر دوست سے چھت پہ جا کے کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، لیکن پریشان وہ اس لیول کے نہیں تھے کہ ان کو کوئی دھمکی آ رہی ہے تو ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں اور میں گیس کر لوں کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ جو CCTV فوٹیج آئی ہے میں وہاں پر جو اپنا اس کی طرف اپنا چک شہزاد کی طرف، تو وہاں ویسے کسی دوست سے ملنے گئے تھے یا ویسے ہی آپ کا گھر اس طرف ہے کہیں؟ چک شہزاد میں مجھے 1 مہینہ ہوا ہے میں شفٹ ہوئی ہوں، صرف 1 مہینہ، بڑی عید سے 1 دن پہلے میں شفٹ ہوئی ہوں، اور چک شہزاد میں میں چھوٹا سا اپنا ایک ڈیری فارم چلاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ شفٹ ہوئی، فارم اور میرے بیٹے کا اسکول پاک ترک یہاں پہ 6 کلاس سے میں یہاں پہ شفٹ ہو گئی۔ اچھا، تو رات کو جب ساجد آتے تھے میں انہیں ڈیلی کہتی تھی کہ رات کو ایک چکر آپ فارم سے لگا کر آئیں، اس وجہ سے وہ فارم پہ گئے اور وہیں سے کڈنیپ کر لیے گئے۔ اچھا، حکومتی سطح پر کوئی حکومت کے نمائندے ہیں وہ آپ تک پہنچے، آپ کو کوئی تسلی دی انہوں نے کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں بازیابی کی، یا کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا، بے یار و مددگار چھوڑ رکھا ہے؟ ابھی تک تو ہم بے یار و مددگار ہیں، اللہ کے آسرے پہ ہیں، میرے سے ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن مجھے امید ہے ریاست مدینہ میں رہنے کی حیثیت سے، پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے مجھے امید ہے پرائم منسٹر صاحب سے، مجھے امید ہے چیف آرمی سے، مجھے امید ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس مسئلے کو خود اپنے انڈر لا کے اس کو
بازیاب کروائیں گے ساجد انشاءاللہ شکریہ بہت شکریہ جی آپ کا. اللہ کرے آپ کی دعائیں قبول ہوں اور ساجد بخیر عافیت سے واپس آپ گھر تک پہنچیں. پھر وہی ہے، اس سے پہلے بھی مطیع اللہ جان کا دیکھیں واقعہ مسئلہ پیش یہ ہے آیا، اس کے بعد اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ لاکھ بھی چھپائیں کہ کیوں ہوا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اغوا برائے تاوان ہو گیا، کراچی میں روز ہوتے تھے، ویسا انسیڈنٹ. اس طرح کا جو واقعہ ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک کہانی بن جاتی ہے یا بنا دی جاتی ہے، اس طرح کے واقعے کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کیا، دنیا پوری کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق سب سے اہم ترین چیز جو ہے، جو قول ہے، وہ یہ ہے سیدنا علی کا قول ہے. اور سیدنا علی کا قول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر 100 گناہگار بھی چھوڑنے پڑیں تو ایک بے گناہ کو سزا مت دو. یہ بہت بڑا میکسم ہے، اور آپ صرف اس کی بنیاد کے اوپر، شک کی بنیاد پہ لوگوں کو 4-4 5-5 سال سے غائب کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم نے ریاست رن کرنی ہے، اسٹیٹ رن کرنی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ آپ پیش کریں اور آپ کسی عدالت کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں تو عدالت جو ہے وہ کوئی غدار ہے کہ آپ کا مقدمہ سنے گی؟ 6 مہینے سے آپ نے میر شکیل الرحمان کو رکھا ہوا ہے نا. ہر بندے کو پتا ہے کیس کتنا ہے اور کس لیول کا ہے. اس عدالت کا ہے بھی کہ نہیں؟ اس عدالت کا ہے بھی، ٹھیک ہے، رکھا ہوا نا. اگر یہ 6 ساجد گوندل بھی آ جائے تو اس کو 6 سال تک بھی رکھ سکے تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں. فار ایگزامپل اگر ساجد گوندل کو ایک سمپل عام FIR کے اندر گرفتار کر لیتے اور وہ گھومتا رہتا کبھی ادھر کبھی کدھر، پتہ بھی نہیں چلتا SSCP کے کتنے ڈائریکٹر پھر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو بہت ہے، لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ نے ایک فیئر کریٹ کرنا ہے. اور یاد رکھیں جس سوسائٹیز کے اندر فیئر کریٹ کیا جاتا ہے اس سوسائٹی کے اندر ایسے اداروں کی عمریں کم ہو جایا کرتی ہیں. چلی کے اندر یہ فیئر کریٹ ہوا تھا، پینوشے نے کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پینوشے کا جب جنازہ پہنچا ہے تو کس طرح لوگوں نے ریئیکٹ کیا تو اس کو دفن نہیں ہونے دیا. اور کون تھا وہ شخص؟ ان کی آرمی کا سربراہ تھا، اور اس کے بعد اس نے الیکشن لڑ کے سینیٹر پتہ نہیں کیا بن گیا تھا، لیکن نفرت بن گئی. ایسے نکراگوا میں ہوئے تھے، ایسے چلی میں ہم کبھی سنا کرتے تھے واقعات کے لوگ مسنگ پرسن ہوتے کرتے. مسنگ پرسن بالکل اور چیز ہے، اغوا برائے تاوان بالکل اور چیز. اغوا برائے تاوان ایک جرم ہے. مسنگ پرسن کا مطلب ذرا یہ ہے کہ یا تو آپ حرکت نہ کریں، اگر کریں تو آپ کے پاس کم، دنیا میں روز عثمان صاحب لوگ گرفتار ہوتے ہیں، سب کے پیچھے ایویڈنس نہیں ہوتا. 95% آپ کے کیس عدالت میں ثابت نہیں ہوتے، عدالت سے بری ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. آپ ایویڈنس کی بنیاد پہ واپس لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کیس رجسٹر تو کرتے ہو، اس بندے کو ملائن تو کرتے ہو، وہ بندہ جیل تو جاتا ہے، اس بندے کے 4 وکیل تو کرنے پڑتے ہیں، وہ خوار تو ہوتا ہے. اتنا ہی خواری کافی ہے یار. چلیں جی، یہ تو جو جیل گئے تھے ایک ہمارے مجید اچکزئی صاحب کوئٹہ میں، دن دہاڑے واقعہ پیش آیا. CCTV فوٹیج آج بھی ہمارے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، آج بھی ہم چلا رہے ہیں کہ ایک پولیس کانسٹیبل کو کچلتی ہے گاڑی، اور اس کے بعد وہ صاحب آج بری ہوتے ہیں عدالت سے. تو اس سے بڑی مثال اور کیا ہے، سب دنیا دیکھ رہی ہے. 1987 میں میرے دفتر کے اندر جس شخص سے پہلی دفعہ میرا تھوڑا بہت جھگڑا ہوا تھا وہ مجید اچکزئی تھا. اچھا، یہی صاحب. میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پشین تھا اور الیکشنز ہو رہے تھے، اور الیکشنز کے دوران ان کے مقابلے میں جو پارٹی تھی وہ بھی بہرام اچکزئی والی پارٹی تھی. یہ بھی اچکزئی تھی، یہ محمود خان اچکزئی کا بھتیجا ہے. اچھا، وہ اچکزئی تھے. اب یہ بیچارہ چونکہ ڈیرہ غازی خان کا ہے اس لیے آپ نے گاڑی چڑھا دی، اور چڑھانے کے بعد آپ نے بندے کو دبا دیا اور آپ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے. حالت یہ ہے کہ مشہور کیس ہوا تھا ترینوں کا اور اچکزئیوں کا، ایک قتل کا کیس تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا. ترینوں نے کہیں بیٹھ کے کہہ دیا کہ اچکزئی تو جناب وہ تو چمن کے لوگ ہیں، وہ تو سمگلنگ میں پیسہ لے لیں گے، ہم دہیز لے کے ختم کر دیں گے. وہ نہیں مانے، آخر انہوں نے پھانسی دلوا دی. جب آپ ٹرائبل لیول پہ ہوتے ہو تو آپ اس اچکزئی کی گاڑی کے سامنے کوئی کاکڑ آیا ہوتا، کوئی بھگٹی آیا ہوتا، کوئی مینگل آیا ہوتا، کوئی وہاں کا ترین آیا ہوتا،
میں دیکھتا کیسے پہچانے نہیں جاتے, میڈ مراکے ہوتے, جو کچھ بھی ہوتے. اب دیکھیں نا, ایک نواب اسلم علی ثانی کے بچوں کا جھگڑا ہوا سردار جتوئی کے ساتھ, الیکشن اسی 83 کے الیکشن میں ہوا تھا جھگڑا, 400 بندے مر چکے ہیں آج تک. بٹھا کر نواب علی ثانی خود اس میں چلا گیا بیچارہ. ٹھیک اسی طرح اکبر بگٹی کا اور ان کا جھگڑا ہوا جو بڑا مشہور, وہ چل رہا ہے. مسئلہ ہے جب آپ تو اپنے بدلے پہ اور اس پہ تو لوگوں کے پورے قبیلے تباہ کر دیتے ہو. خود محمود خان اچکزئی کا اور ان کا جو جھگڑا ہوا ہے اپنا غیبتئی ٹرائب کا, وہ چلا آ رہا ہے. اس میں وہ ڈاکٹر کو انہوں نے قتل کیا, اس کی ویڈیو بنائی, آپ نے ان کو قتل کیا. یہ غریب بیچارہ ڈیرے غازی کا, مجھے چلائیں ذرا اس کے بیٹے کے, جس نے کہا کہ ہم دیت لیتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالت کے لیے مسئلہ ہے. ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ اس بات کے اوپر جسے کہتے ہیں تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اگر اوریا مقبول جان قتل کرتا ہے اور اس کیمرے کے سامنے قتل کرتا ہے لیکن عثمان اس کی گواہی نہیں دیتا تو یہ کیمرہ جھوٹا ہے. کیمرے کی ایویڈنس کوئی ایویڈنس نہیں, یہ جھوٹا ہے ان کا نزدیک کیمرہ. آپ کو اپنا سسٹم کا ایویڈنس ایکٹ بدلنا پڑے گا, اگر آپ نہیں بدلتے تو ایسے ہی ہوتا رہے گا. ذرا چلائے اس کا وجدیت والا جو ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اچھا یہی کہا اچھا اب نہیں ہوا کیا ہے. پہلی بات تو ہے کہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں نا کھڑے ہو کے کہ اسلام آ گیا تو یہ ہو گیا اور اپنا لوگ دیت قبول کر رہتے ہیں, اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی ایک آدمی کا قتل ہو جاتا تھا تو لوگ بڑے جاتے تھے تو وہ کرتے یہ تھے کہ اس کو آپس میں صلح ہو جاتی تھی, پیسے دیتے تو گواہ بیٹھ جاتے تھے. تو گواہ بیٹھتے تو کیس جو ہے اس کو کہتے ہیں بیرون عدالت صلح. یہ بیرون عدالت صلح 1867 سے چلی آ رہی ہے. تو یہ ضیاء اللہ کے قانون نے کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی. ضیاء اللہ کا قانون نکال دیں تب بھی یہ ہوتا رہے گا. اس میں دیت نہیں ہوئی نا, اس میں ضیاء اللہ کا قانون نہیں چلا نا, اس کے باوجود بھی آپ نے فیصلہ دے دیا کیونکہ 4 بندے. ایویڈنس جو عدالت کا اب ہوگا یہ تو نئی بحث نہیں شروع ہو گئی کہ ایک ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ایک گاڑی کے نیچے آتا ہے, بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے. یہ جو 400 کھوپڑیاں بیٹھی ہوئی نا اوپر, یہ قانون نہیں بنانا چاہیے. یہ بابر اوان صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو کیا نام ہے دوسرا فروغ نسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو برینز بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کو بتائیں کہ یہ جو ایویڈنس ہے, جو اب مسئلہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی آپ کا کیمرہ چلا گیا, آپ کو سرٹیفائی کرنا پڑے گا کہ دس از ناٹ ٹیمپرڈ. ہاں یہ اوریجنل ہے. فرینزک کرائیں گے, ٹیمپرڈ نہیں ہے, اس کے اندر کسی نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا ہے, یہ چیز ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے, یہ جو چیز ہے اس کو آپ کو کہتے ہیں کہ اب تو اتنا کچھ آ گیا انکرپٹڈ, اس کو کرا کے کر سکتے ہیں. یہ اس لیے اس کا ایویڈنس قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سب تک ساتھ اور یہ دنیا پوری کے اندر عجیب و غریب مسئلہ بنا ہوا ہے, لیکن دنیا نے اس کے راستے نکال لیے ہیں. اس کو فرینزک کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہاں کیا ہوا, کہاں ایڈ ہوا. ٹیکنیکل چیز ہے تو ٹیکنیکل ایویڈنس آپ کیوں نہیں لے کے آتے ہو. اور جج جب فیصلہ کرے تھے اس کی ایک وجہ ہے جو میں آج سے کم از کم 15 سال سے چیخ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو قانون ہے یہ رول آف جسٹس کا نہیں ہے, یہ انصاف کا قانون نہیں ہے, یہ رول آف لا کا ہے. یہ لا کا ہے. لا کا رول آف لا جو ہوتا ہے قانون کی حکمرانی ہے, انصاف کی حکمرانی نہیں. رول آف لا یہ ہے کہ اگر ایک عدالت سے پہلے ایک اسمبلی یہ قانون پاس کرتی ہے کہ 65 سال سے اوپر جو بوڑھا ہو جائے گا اگر وہ مرے گا تو اس کی جائیداد ریاست کی ہو جائے گی, اس کے بچوں کو نہیں ملے گی, تو عدالت اسی کے مطابق فیصلہ کرے گی. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا قانون نہیں ہوگا. اسی لیے یہی تو ہوا ہے, آپ جو چاہیں قانون پاس کر دیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے, آپ جس کو چاہیں جس کا حق غضب کر دیں. آپ نے کبھی مزاروں کا حق غضب کیا, کبھی اپنے ہاڑیوں کا حق غضب کیا, کبھی اپنے مزدوروں کا حق غضب, آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. آپ اس عدالت اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. عدالت اس قانون سے باہر نہیں نکلتی کیونکہ عدالت خود اس قانون کی پیداوار ہے. اسلام کہتا ہے عدالت قانون کی پیداوار نہیں ہے, عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق عمل کرانے کی اور جسٹس دینے کی ہے. اسی لیے جسٹس کے بارے میں جو کمال فکرے ہیں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا اور کہا معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ فرمایا جو قرآن پاک میں مجھے ملے گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ نے پھر سوال کیا معاذ اگر قرآن پاک میں تمہیں نہ مل سکا؟ فرمایا جو آپ کی سنت اور آپ جس طرح فیصلہ کرتے ہیں میں ویسے فیصلہ کروں گا. فرمایا ویسے بھی نہ مل سکا؟
فرمایا اجتہد بالرأی، میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے رائے سے اجتہاد کروں گا کہ اس معاملہ میرے پاس آ گیا ہے، قرآن کے حدیث کے اندر نہیں، بتاؤ اس کی روشنی کے اندر تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ یہ ہے یہاں یہ ہے کہ قرآن و حدیث اوپر کہتے ہیں ہم اس کے بعد کوئی ریپگننٹ ادھر قرآن حدیث ہے، یہاں قانون فیصلے ہوتے جاتے ہیں۔ چلیں جی اب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے کل عالمی یوم ختم نبوت منایا گیا اور بہت بڑی ریلیاں ہم نے پشاور میں دیکھی 2 دن پہلے بھی، کل بھی، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد۔